أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں آج کی اس پیاری بابرکت محفل پاک میں ہمیں حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ میں برادر اکبر محترم صابر رحمانی صاحب اللہ کے تمام صاحبزادگان ان کو ماشاءاللہ آج کی اس پیاری محفل پاک سجانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی تعداد میں ہمارے بہت سارے ثناخوان اور ماشاءاللہ مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں۔ خطاب کا وقت نہیں ہے، بس ایک دو باتیں کرنی ہیں، اگر توجہ ہوگی تو ضرور انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ میں سفر میں اکثر رہتا ہوں اور مجھے چونکہ مذہبی پروگراموں میں بھی بہت زیادہ حاضری کا موقع ملتا رہتا ہے، لیکن ایک چیز بڑی عجیب ہے اور بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑ رہا ہے، چاہے درنے ہوں، کل ہوں، 10ویں ہوں، 40ویں ہوں، ہمارے اجتماعات بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن ایک سوال پھر میرے دل میں آتا ہے کہ ہماری نماز تراویح کی آدھی صف کیوں ہوتی ہے؟ چوک بھرا ہوتا ہے لوگوں کے ہجوم کے ساتھ، نماز پڑھنے والے سٹیج پر صرف 10 بندے کیوں ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی میلاد کا ذکر ہوا 22 تاریخ کے حوالے سے، تو کیا حضور نے پیدا ہوتے سجدہ نہیں فرمایا؟ آج ہم سے سجدے کیوں چلے گئے؟ آج ہم سے نماز کیوں چلی گئی؟ یقین مانیے کہ لوگ آ کر یہ تو کہتے ہیں کہ آپ سب حالات بڑے خراب ہو گئے، بڑی مشکل ہے، بڑی پریشانی ہے، اور اگر کسی کو یہ کہیں کہ کچھ پڑھنے کے لیے تو کہتے ہیں پڑھنا نہیں ہے، پڑھنے کی ڈیوٹی ہماری نہیں ہے، یہ آپ ہی کی ہے۔ آج ہم سے تلاوت قرآن چلی گئی، آج وہ سجدوں کی لذت چلی گئی۔ اچھا، یہ یہاں پر یہ کاروباری ایک گودام میں ہم بیٹھے، اس لحاظ سے بھی ایک مثال دے جاتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ وہ کام کرنے والے احباب ہوتے ہیں جو ذوق کے ساتھ کرتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جو بے دلی کے ساتھ کرتے ہیں۔ جو ذوق اور شوق کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کام بھی زیادہ کر جاتے ہیں اور کام سیکھ بھی جلدی جاتے ہیں، لیکن جو بے دلی کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ عرصہ گزر جاتا ہے، ان کو کام کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے اور ان کا کام صحیح طرح سے ہو بھی نہیں پاتا۔ اس سے یہ سمجھ لیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اور آج بھی اگر ہمارے مساجد میں دیکھیں تو ایک ضعیف سفید بالوں والا بزرگ بابا تراویح پوری پڑھ رہا ہے، لیکن ایک جوان کہتا ہے میرے سے پڑھی نہیں جاتی، میں تھک جاتا ہوں، ساری رات کرکٹ کھیل رہے ہیں، لیکن نماز کے لیے کھڑے ہونے کے لیے اس کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے بچپن میں ہمیں نماز کا ذوق دیا، اور وہ بزرگ آپ کو بتائیں گے کہ جن کو بچپن میں ہی نماز تراویح کا جو شوق ملا ہے اور روزے رکھنے کا جو ذوق اور شوق ان کو میسر آیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کام رہتا ہے تو رہ جائے مگر روزہ نہیں جانا چاہیے۔ وہ روزہ نہیں چھوڑتے، وہ نماز نہیں چھوڑتے، اور یقین مانیں کہ اگر ان کی نماز اگر جماعت رہ جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کچھ چیز ہماری گم ہو گئی۔ آج بھی کچھ ایسے گھرانے ہیں، میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگلے دن ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہ 2 بچے آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ وہ تسبیح ہوتی ہے نا کاؤنٹر جس کے اوپر ہم ذکر و اذکار پڑھتے ہیں، تو وہ ایک چھوٹے بچے نے جو 8-9 سال کا بچہ تھا، دوسرے اپنے بھائی کی کاؤنٹر کے اوپر جو تعداد تھی وہ دیکھ لی تو وہ اس پر جھگڑنے لگا۔ ان کی
ماں نے ان کو یہ تصویر پکڑائی تھی کہ بیٹا میں نے دیکھنا ہے ماہ رمضان میں زیادہ درود کون پڑھتا ہے، اور یہ بھی تو شوق پیدا کرنا چاہیے نا۔ آج اپنی نسل کے اندر اپنے بھائیوں اور اپنے جوانوں کے اندر یہ ذوق پیدا کریں، اور جس کو یہ لذت نصیب ہو جاتی ہے سجدوں کی تو پھر حالت کیا ہوتی ہے یقین مانیے۔ آئیے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑا پیارا واقعہ، تشریف فرما دی کہ گھر کے اندر رات کے وقت ایک چور آ گیا، اس نے سارا گھر دیکھا لیکن اس کو سوائے ایک لوٹے کے کوئی شے نہ ملی، خالی واپس لوٹنے لگا۔ تو اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نا ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ چاہے غلط نیت سے بھی آیا ہے لیکن آیا تو اللہ کے ولی کے در پہ ہے نا۔ اللہ کے بندے یہ کہتے ہیں خالی نہیں جانا، اس کو روک لیا، کہا یہی ہے نا کہ ایک لوٹے کے سوا تجھے کوئی اور چیز ملی نہیں ہے، لیکن آج ہمارے دروازے تو خالی جا رہا تھا، ہمیں بھی یہ گوارا نہیں ہوا، خالی نہیں تجھے لوٹنے دیں گے، آ ذرا جیسے ہم کہتے ہیں ویسے ایک منٹ تو بھی ذرا آنا ہمارے پاس، پھر دیکھ اللہ تجھے کتنا زیادہ نوازتا ہے۔ اس نے کہا میں نے تو سارا گھر دیکھا ہے، سوائے ایک لوٹے کے کوئی چیز بھی نہیں ہے، آپ مجھے کیا دیں گے؟ آپ فرمانے لگی پہلے وضو تو کر کے آ گئے، پھر تمہیں بتاتے ہیں کہ کیا ملتا ہے۔ وضو کروا کے مختصراً یہ کہ اس کو 2 رکعت نماز نفل میں کھڑا کر دیا، ادھر وہ نماز پڑھ رہا تھا، دوسری طرف اللہ کی بندی سجدے میں تھی اور رب کی بارگاہ میں عرض کر رہی تھی مولا یہ تیرا بندہ آیا غلط ارادے سے تھا، چوری کی نیت سے آیا تھا، لیکن میں نے اس کو لا کر تیری بارگاہ میں حاضر کر دیا ہے، میں تجھ سے یہ دعا کرتی ہوں یا رب کریم اس کو سجدے کی لذت عطا فرما دے، اور یار کبھی یہ بھی مانگا کرے کہ مولا ہمیں نماز کی لذت عطا فرما دے، ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرما دے۔ ہر وقت اکثر لوگ آگے دنیا مانگتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ حافظ صاحب دعا کریں، حضرت صاحب دعا کریں اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن کا ذوق عطا فرما دے۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی اس کے لیے، عرض کی مولا اس بندے کو تو اپنی عبادت کی لذت عطا فرما۔ اب کیا ہوا، سحری کا وقت ہوا تو آپ دیکھنے کے لیے گئیں، جب اس کے قریب پہنچی تو دیکھا پیشانی زمین پہ تھی اور وہ گڑ گڑا کے اللہ کے حضور گناہوں کی معافی مانگ رہا۔ رات ساری گزر گئی سجدے کی حالت میں۔ یہی کہتے ہیں نا کہ جب کسی کو سجدوں کی لذت ہو جاتی ہے تو سر سجدے میں رکھتا ہے تو پھر سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، پھر اس کے لیے یہ 20 تراویح رکعت کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے، پھر اس کو یہ نماز پڑھنا مشکل نہیں لگتا، بلکہ اس کو اس میں ایسا عجیب کیف اور سرور آتا ہے، سجدے میں سر ہو تو دل کرتا ہے کہ سر سجدے میں ہی ہو، اسی طرح ہی ساری زندگی بسر کرتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے قریب جا کے کہا سنا، پھر اس نے اپنا آنسوؤں والا چہرہ اٹھایا اور مسکرا کے کہنے لگا اے اللہ کی بندی بڑا ہی مزہ ہے، سر سجدے میں جب رکھا ہے غیب سے آواز آئی ہے میرے بندے توبہ کرنے والے جا تیرے گناہوں کو ہم نے بخش دیا ہے، تو ہماری بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی ہے نا کہ شیطان نے کہا تھا کہ مولا تعالیٰ مجھے قسم ہے کہ میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا، ضرور ان کو گمراہ کروں گا، جب تک یہ زندہ رہیں گے ان پر حملے کرتا رہوں گا۔ تو رب تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا پھر مجھے بھی میرے عزت و جلال کی قسم ہے ابلیس یاد رکھ یہ میرے بندے جب تک کہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے توبہ کرتے رہیں گے میں ان کو معافی عطا فرماتا ہی رہوں گا۔ تو حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں سنا پھر کیا ملا، عرض کرتا ہے مالک نے کرم فرما دیا ہے، بہت کچھ مل گیا ہے، سجدوں کی لذت مل گئی ہے، معافی مل گئی ہے۔